بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، دروس اللغة العربية الجزء الثالث، الدرس الثالث والثلاثون. تیسری کتاب کا 33واں درس ہے، اور اس درس کا مختصر یہ ہے کہ مؤلف رحمہ اللہ انہوں نے اس درس میں نون تاکید کا تعارف کروایا ہے۔ نون تاکید وہ نون ہے جو فعل پہ داخل ہوتا ہے اور اس فعل کی تاکید کرتا ہے، تو اسی لیے اس کو نون تاکید کہتے ہیں۔ اور یہ نون کون سے افعال پر داخل ہوتا ہے وہ یہاں پر انہوں نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ اور دوسرا، نون تاکید دو قسم کے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں خفیفہ اور ثقیلہ۔ خفیفہ نون پر سکون ہوتا ہے، اور ثقیلہ نون پر شدہ ہوتا ہے۔ اور نون تاکید ثقیلہ وہ مبنی ہوتا ہے فتح پر، جیسا کہ ہم اس میں دیکھیں گے، اور نون تاکید خفیفہ مبنی ہوتا ہے سکون پر۔ تو یہ جو قسم ہے، یہ فعل کی جو قسم ہے، نون تاکید کے ساتھ جو افعال آتے ہیں، یہ اس کتاب کی آخری قسم ہے، اور اس کے ساتھ ہم صرف کے سارے ابواب، یعنی جو اہم ابواب ہیں، اس کو ہم اس باب سے ختم کرتے ہیں انشاءاللہ۔ تو پہلے درس پڑھتے ہیں، اس کے بعد اگر وقت رہا تو تمرین انشاءاللہ ہم کریں گے۔ مدرس کہتے ہیں: یا احمد، هل تفتحن النوافذ والبرد شدید؟ اے احمد، کیا تم کھڑکی کھول رہے ہو؟ تفتحن النوافذ، کھڑکیاں کھول رہے ہو، والبرد شدید، جبکہ ٹھنڈ بہت زیادہ ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تفتحن میں یہ فعل مضارع ہے، تفتح سے تھا کیونکہ مخاطب مفرد مذکر ہے، تفتحو تھا، هل تفتحو، تو هل تفتح ہوا اور اس پر نون داخل ہوا۔ یہ جو نون ہے تفتحن میں، جو نون ہے اس کو کہتے ہیں نون تاکید، اور یہ ثقیلہ ہے کیونکہ یہ شدہ اور فتحہ سے ختم ہو رہا ہے۔ اور اس کے پہلے والا جو حرف ہے تفتحو تھا، اس کو اس نے، اس کے ضمہ کو اس نے فتحہ بنا دیا ہے، تو اسی لیے اس کو نون تاکید ثقیلہ کہتے ہیں۔ اگر اس نے اس کے پہلے والے حرف پر فتحہ نہیں دیا، ضمہ باقی رہا، تو پھر وہاں پر جمع کا صیغہ ہو جائے گا، تو اسی لیے ہم فرق نہیں کر پائیں گے کہ یہ فعل مضارع مفرد ہے یا جمع ہے۔ تو اسی لیے وہاں پر جو فعل مضارع کا جو لام کلمہ ہے، اس پر اس اس نون نے اس کو فتحہ دے دیا، اور خود نون خفیفہ نون ثقیلہ جو ہے یہاں پر اس پر شدہ ہے اور فتحہ ہے۔ هل تفتحن النوافذ، یہاں پر یہ جملے میں تاکید ہے، یعنی کہ حل ہے، اور حل استفہام ہے، حرف الاستفہام ہے، ہم جانتے ہیں۔ تو حل تفتحن، اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم کھڑکیاں کھول رہے ہو۔ یہاں پر یہ حل، اس کو کہتے ہیں استفہام انکاری۔ استفہام انکاری یعنی کہ اسے انکار کیا جا رہا ہے، یعنی کہ مدرس یہ کہنا چاہ رہے ہیں احمد سے کہ ٹھنڈ اتنی شدید ہے، اس کے باوجود کیا تم کھڑکیاں کھول رہے ہو۔ تو حل استفہام انکاری ہے، اور تفتحن
ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ تاکید کے لیے ہے، تو یہ انکار جو ہے یہ انکار تاکید کا انکار ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مت کھولو، کیوں کھول رہے ہو؟ اس کے بعد مؤلف کہتے ہیں کہ مدرس کہتے ہیں کہ لا تفتحنها الا النافذة الصغيرة، لا تفتحنها، تو یہاں پر بھی ویسا ہی ہے، یہ لا، لا نہیں ہے، تو لا نہیں کے ساتھ فعل مضارع آیا ہے، لا تفتحنها، ان کو مت کھولو، کھڑکیوں کو مت کھولو، الا النافذة الصغيرة، تو الا النافذة الصغيرة یہ مستثنیٰ ہے، جو ہم نے اس سے پہلے والی درس میں پڑھا تھا، سوائے ایک وہ چھوٹے کھڑکی کے، هل تنظفن السبورة يا إخوان، هلا تنظفن السبورة يا إخوان، تو ہلا یہ بھی گزرا ہے، یہ بھی استفہام ہے، اور یہاں پر لا کے ساتھ آیا ہے کیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا تم جو بورڈ ہے اس کو صاف نہیں کرو گے یا اخوان، تنظفن، تو فا پر ضمہ ہے، تو جب نون ثقیلہ ہے، نون ثقیلہ، نون تاکید ثقیلہ ہے، اس کے پہلے حرف پر اگر فتحہ ہے تو وہ اس کے لیے ہے، مفرد کے لیے ہے، اور اگر ضمہ ہے تو پھر وہ جمع کا صیغہ ہے، تو اسی لیے یہاں پر تنظفن، تنظفون تھا، تنظفون، تو فا کے بعد واو تھا لیکن اس کو گرا دیا گیا ہے، اور فا کا ضمہ باقی رکھا گیا ہے، تو تنظفن جمع کا صیغہ ہے، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، اسی لیے فعل مضارع کے لام کلمے پر ضمہ ہے۔ أريد أن أقول لكم شيئا مهما فاستمعن إلي، فاستمعن إلي، تو استمع، اس میں یہ سب سے پہلے یہ سمع سے استمع ہے، تو استمع میں جو اس کا صیغہ ہے افتعل کے وزن پر ہے، تو وہاں پر سمع سے استمع ہوا، استمع، تو وہاں پر تا زیادہ ہے، تو اس کا باب ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ یہ بھی، اس میں بھی معنی میں اضافہ ہے، کیونکہ فعل کے جو حروف ہیں، فعل کے حروف میں اگر اضافہ ہوتا ہے تو معنی میں بھی اضافہ ہوتا ہے، تو سمع اس نے سنا، استمع اس نے غور سے سنا، تو یہاں پر بھی یہ معنی اضافہ ہوتا ہے اس میں کہ اس نے غور سے سنا، تو استمع کا مطلب ہے غور سے سنو، تو وہاں پر بھی ایک قسم کی تاکید ہے، اور پھر اس پر نون ثقیلہ داخل ہوا ہے، فاستمعن جمع کا صیغہ ہے، جمع مخاطب کا صیغہ ہے، استمعوا سے استمعن، تو عین کے بعد واو تھا اس کو گرا دیا گیا ہے، لیکن ضمہ باقی رکھا گیا ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جمع مخاطب کا صیغہ ہے، الیہ مجھے، تو جملے کا معنی یہ ہے کہ میں تمہیں ایک ضروری بات کہنے جا رہا ہوں، تو اس کو تم غور سے سنو، تاکید کے ساتھ یہ اس بات کو بتایا گیا ہے، ان من اہم واجبات المسلم الدعوة إلى الله، ان من اہم واجبات یا واجبات المسلم، مسلمان کے جو سب سے ضروری معاملات ہیں، ان معاملات میں جو واجب ہیں ان میں سے سب سے بڑا واجب ہے الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله، تو اللہ کی طرف دعوت دینا ہے، تو ان یہاں پر ہے، جملے کی شروعات میں ہے، تو اصل میں تھا ان الدعوة إلى الله من أهم واجبات المسلم، تو ان کا جو اسم ہے اس کو مؤخر کیا گیا ہے، تو اسی لیے الدعوة منصوب ہے، جملہ
اصل جملہ یہ تھا کہ ان الدعوت الی اللہ من اہم واجبات المسلم، لیکن یہاں پر من اہم واجبات المسلم، یہ اس کو مقدم کیا گیا ہے اور اسم ان کو مؤخر کیا گیا ہے۔ قال عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ آل عمران کی آیت ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو جو انسانوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ تأمرون بالمعروف، اور صفت یہ ہے کہ معروف، ہر اچھائی ہر نیکی کا تو حکم دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور ہر برائی اور ہر گناہ سے تم روکتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ وقال عز من قائل، وقال عز من قائل ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين۔ سورة فصلت کی آیت ہے کہ ومن أحسن قولا، اور قول میں سب سے بہترین کون ہو سکتا ہے؟ ممن دعا إلى الله، اس سے جس نے اللہ کی طرف دعوت دی، وعمل صالحا، اور اس نے اعمال صالحہ کیے، وقال، اور اس نے کہا إنني من المسلمين، میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ فعلينا أن ندعو الناس إلى دين الله، فعلينا أن ندعو، أن کی وجہ سے ندعو منصوب ہوا، الناس مفعول به منصوب، إلى دين الله، اللہ کے دین کی طرف ہمیں ضروری ہے کہ ہم انسانوں کو اللہ کے دین کی طرف ہم دعوت دیں۔ اس کے بعد احمد کہتا ہے واللہ لأدعون، اللہ کی قسم میں دعوت دوں گا، تو یہاں پر قسم ہے لأدعون، تو یہ جواب القسم ہے۔ الناس إلى دین اللہ فی بلدی، میں میرے ملک میں اللہ کی قسم، میں لوگوں کو میں اللہ کے دین کی طرف میں دعوت دوں گا۔ علی کہتا ہے واللہ لأنشرن الاسلام فی بلدی، اللہ کی قسم میں، تو لام جو ہے جواب القسم ہے، تو واللہ کے بعد لا آیا ہے تو لام جواب القسم کہتے ہیں اس کو۔ واللہ لأنشرن الاسلام فی بلدی، اللہ کی قسم میں میرے ملک میں اسلام کو پھیلاؤں گا۔ حامد واللہ لنحاربن الشرک والبدعة فی بلدینا، تو حامد کہتا ہے کہ اللہ کی قسم ہم شرک اور بدعت سے جنگ کریں گے ہمارے ملکوں میں، فی بلد، ہمارے ملک میں، فی بلدینا۔ زہیر واللہ لا نترک الكفار ينشرون دینہم فی بلاد المسلمین، واللہ لا نترک الکفار، اللہ کی قسم ہم نہیں چھوڑیں گے کفار کو، ینشرون دینہم، ان کے دین پھیلانے، فی بلاد المسلمین، مسلمانوں کے ملکوں میں ہم ان کو روکیں گے۔ تو یہاں پر فرق آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر واللہ لنحاربن، یہ یہ جو فعل ہے یہ مثبت ہے، مثبت ہے، جواب القسم کے ساتھ آیا ہے، تو یہاں پر نون تاکید ثقیلہ لگا ہوا ہے، لیکن واللہ لا نترکو یہ منفی ہے، لا نترکو، تو اسی لیے اس کی تفصیل آئے گی تمرین میں، جہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے نون تاکید خفیفہ اور ثقیلہ کے احکام انہوں نے بیان کیا ہے، تو وہاں پر یہ تفصیل آئے گی، لیکن یہاں پر اتنا جان لینا کافی ہے کہ لا نترکو یہ منفی ہے، لا نترکو ہم نہیں چھوڑیں گے، تو لیکن یہاں پر لنحاربن، تو نحارب جو ہے وہ مثبت ہے، تو مثبت کے لیے نون تاکید لگتا ہے، لیکن منفی کے لیے نون تاکید نہیں لگتا ہے۔ ولیم کہتا ہے واللہ لسوف أؤلف كتابا باللغة الإنجليزية لشرح تعاليم الإسلام، تو ولیم کہتا ہے اللہ کی قسم لسوف أؤلف كتابا، سوفا ہے تو لام جواب القسم، سوف أؤلف مستقبل البعید کے لیے ہے، کتابا میں کتاب لکھوں گا، باللغت الانگلیزیتی انگریزی زبان میں، لشرح شرح کرنے کے لیے، کیا؟ تعلیم الاسلام، اسلام کی تعلیمات کی شرح کرنے کے لیے،
मैं अंग्रेज़ी में किताब लिखूंगा। अलमुदरिस बारक अल्लाह फ़ीकुम व वफ़क़कुम लिमा फ़ीही खैरुल इस्लामी वल मुस्लिमीन। तो मुदरिस कहते हैं कि अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे और तुम्हें तौफीक दें उसके लिए जिसमें इस्लाम और मुसलमानों के लिए उसमें खैर है। वअलमू और जान लो अन अल्लाह सुब्हानहु व तआला अल्लमना अत-तरीक़त अस्सहीहा लिद्दाअवा। और ये जान लो कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें दावत देने का सही तरीक़ा हमें सिखाया है। इज़ क़ाला, जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, तो इज़ फ़िल माज़ी पर दाखिल हुआ है और ये इज़ क़ाला यानी कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, तो ये माजी का माना देता है। इज़ा क़ाला का मतलब होता है मुस्तक़बिल में, जब कहा जाएगा इस तरीके से। तो इज़ क़ाला यानी कि जब अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कहा, उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमति वल मौइज़तिल हसनति वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। तो दावत दो, इला सबील रब्बिक, अपने रब के रास्ते की तरफ दावत दो, बिल हिकमा, हिकमत के साथ, अल्हम्दुलिल्लाह, हिकमत के साथ, वल मौइज़तिल हसना। तो यहाँ पर हिकमत इल्म है, तो इल्म की बना पर दावत दी जाती है। यहदिकुमुल्लाह युस्लिह बालकुम। वल मौइज़तिल हसना, और एक अच्छे इसके साथ। वल मौइज़तिल हसना यानी कि एक अच्छे अंदाज में, एक अच्छे बात करने के तरीके से दावत दो। वजादिलहुम, और उनसे, जिदाल कहते हैं बहस करना, और अगर बहस करने का मौका आया, वो जादिल हम बिल्लती ही अहसन, और एक बेहतरीन, सबसे बेहतरीन तरीके से उनसे अगर बहस करना है तो बहस करो। फ़अलैना अन नत्तबिअ हाज़िहि तरीक़ा, तो ये तरीक़ा हम हमें उसकी इत्तिबा करना हम पर वाजिब है। तो दावत दी जाती है इल्म और एक अच्छे उस्लूब के साथ। अली वल्लाहि लनुहिब्बुका या उस्ताद फ़इन्नका ला मुरब्बिन अज़ीम। कहता है अली कि अल्लाह की कसम हम तुमसे मोहब्बत करते हैं ए उस्ताद, इसलिए कि आप ला मुरब्बिन, मुरब्बी तरबियत करने वाला। तो यहाँ पर या गिरा दिया गया है, मुरब्बी था वो। तो जैसा कादी में कादिन होता है, रामी में रामिन होता है, इस तरीके से यहाँ पर भी मुरब्बिन है, या को गिरा दिया गया है। ला मुरब्बिन अज़ीम, कि तुम एक बड़ी अच्छी तरबियत करने वाले हो। जज़ाकल्लाहु अन्ना अहसनल जज़ा। तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला हम सब की तरफ से आपको सबसे बेहतरीन जज़ा अता करे। अलमुदर्रिस इक़राइल आयाति या अब्दुल्लाह, ऐ अब्दुल्लाह, आयात को पढ़ो। अब्दुल्ला बादल इस्तिआदति वल बस्मला, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ता है, बिस्मिल्लाह पढ़ता है, और कहता है वला तहसबन्न अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता। वला तहसबन्न, तो यहाँ पर नून तकीला है। तो मतलब ला तहसबन्ना का मतलब है ऐसा मत समझो, अल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबिलिल्लाहि अमवाता, जो अल्लाह की राह में कत्ल हुए हैं उनको मुर्दा मत समझो। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून, बल्कि वो जिंदा है और अपने रब के पास से उनको रिस्क मिलता है। वलयंसुरन्नल्लाह वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, वलयंसुरन्नल्लाहु मन यंसुरुहु, तो अल्लाह की मदद जो करता है उसको अल्लाह सुब्हानहु व तआला मदद करते हैं। और ये ताकीद है, वला यंसुरन्नल्लाहु, अल्लाह सुब्हानहु व तआला यकीनन मदद करेंगे, मन यंसुरुहु, जो अल्लाह की मदद करता है। इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा, तो इम्मा यबलुगन्न, तो यहाँ पर नून खफीफ, नून थकीला है। इंदकल किबरा, जब वो बड़े हो जाए तुम्हारे पास, यानी कि वालिदैन, अहदुहुमा अव किलाहुमा, एक या दोनों वालिदैन, फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन, तो उनको उफ़ तक मत कहो। वला तनहरहुमा, और उनको डराओ मत।
वक़ुल लहुमा कौलन करीमा, बल्कि उनके साथ अगर जो बात कहना है वो बात कौलन करीमा, एक अच्छी बात जिसमें एहतराम हो, करम हो, एहतराम हो वगैरह, ऐसी बात उनसे करो। मुदर्रिस कहते हैं इक़रा हदीस या हिशाम, ऐ हिशाम हदीस को पढ़ो। हिशाम अनिल बरा इब्न अल आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल, अल बरा बिन अल आज़िब रज़ियल्लाहु अन्हु सहाबी हैं, कहते हैं रअयतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम अल खंदक़, रअयतु अन्नबिय्या मफ़ऊल बिही, अन्नबिय्या मंसूब, मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा यौमल खंदक, यौमल खंदक, यौम मफ़ऊल फ़ीही है मंसूब, खंदक के दिन, यनकुलु अत्तुराब वहुवा यक़ूल, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद उन्होंने खंदक खोदने में सहाबा की मदद की, और यहाँ पर जैसा कह रहे हैं अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिट्टी उठाकर यहाँ से वहाँ डाल रहे थे, और वो ये कह रहे थे वल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना, अल्लाह की कसम अगर अल्लाह की तरफ से नहीं होता तो हम हिदायत याफ्ता नहीं होते, वला सुन्ना वला सल्लैना, और ना हम रोज़ा रखते थे ना हम नमाज पढ़ते, फ़अंजिलन सकीनतन अलैना, तो हमारे ऊपर, अंजिलन यहाँ पर दुआ की जा रही है, अंजिलन, तो यहाँ पर आप देखते हैं कि नून खफीफा है, फ़िल अम्र पे दाखिल हुआ है, उसका मतलब है हमारे ऊपर सकीना नाजिल करो, तो दुआ मांग रहे हैं अल्लाह सुब्हानहु व तआला से, सकीनतन अलैना वथब्बितिल अक़दाम इन लाक़ैना, और जब हम दुश्मन से मुलाकात करेंगे तो हमें साबित कदमी अता करो, वल मुशरिकून क़द बग़ौ अलैना, और यकीनन जो मुशरिक हैं उन्होंने हम पर ज़्यादती की है, इज़ा अरादू फितनतन अबैना, और जब उन्होंने फितना तलब किया है, फितने का इरादा किया है, अबैना तो हमने उनका इनकार किया है। तो ये अबियात हैं, शेर शेर, दो दो जो सतर होते हैं शेर के, ये पहला और ये दूसरा, वल्लाहि लौलल्लाहु महतदैना, इसको कहते हैं सदरुल बैत, वला सुन्ना वला सन्ना वला सल्लैना, तो इसको कहते हैं अज्जुल बैत, तो सदर होता है और अज्ज होता है, और दोनों मिलकर एक बैत बनते हैं, तो बैत शेर, शायरी का एक बैत यानी कि दो सतरें, तो इसमें फ़अंजिलन, तो यहाँ अनजिल फ़िल अम्र है, लेकिन अगर यहाँ पर दुआ के माने में लिया गया है फ़अंजिलन, तो नून खफीफा के साथ फ़िल अम्र का सिगा बनाया गया है। अल मुदर्रिस इक़रा अल बैता या विलियम, तो मुदर्रिस कहते हैं विलियम ये बैत पढ़ो, तो बैत का मतलब है अगर शेर व शायरी में अगर अगर बैत का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है तो उसका मतलब है दो सतरें, सदर और अज्ज। विलियम पढ़ता है इज़ा रअयत नुयूब अल-लैथ बारिज़तन फला तज़ुन्नन अन्न अल-लैथ यब्तसिम, इज़ा रअयत जब तुम देखोगे, नुयूब अल-लैथ, लैथ शेर को कहते हैं, शेर जानवर, जब उसके दांत जो बड़े दांत होते हैं, नाबा, नाब जिसको कहते हैं नाब से नुयूब, जो नोकीले दांत होते हैं, बड़े दांत होते हैं, उनको नुयूब कहते हैं, उसका मुफरद है नाब। तो जब तुम देखोगे कि शेर के नोकीले बड़े दांत बारिजतन, बारिज का मतलब होता है खुले हुए, वाज़ेह, ऐसे देखोगे, फला तज़ुन्नन, तो ये हरगिज़ मत समझो, अन्न लैसा के शेर यब्तसिमु मुस्कुरा रहा है, इज़ा रअयत नुयूब अल-लैथि बारिज़तन फला तज़ुन्नन अन्न लैसा यब्तसिमु, तो ये शेर जो है, एक मशहूर शायर गुज़रे हैं जिनका नाम अबू तय्यब अल-मुतनब्बी था, अब्बासी खिलाफत में मशहूर थे,
تو المتنبی ان کا نام ہے، یہ بہت مشہور شاعر ہیں عربی ادب میں، تو یہ ان کا شعر ہے۔ تو یہاں پر یہ درس ختم ہوا اور اس کے بعد تمرین شروع ہونے والی ہے۔ تو جو بھی ہم نے درس میں پڑھا ہے، اگر اس کے تعلق سے اگر کسی کو کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے نون تاکید کیا ہے اور اس کی کیا قسمیں ہیں اور اس کے احکام کیا ہیں، وہ یہاں پر مؤلف رحمہ اللہ نے یہاں پر اس کا بیان کیا ہے۔ کہتے ہیں لا تحسبن، هذه نون التاکید یا نون التوکید الثقیلہ۔ توکید تاکید دونوں ایک ہی معنی میں آتے ہیں، تو تاکید ہم نے اردو میں کہا، اور عربی میں توکید بھی اس کو کہہ سکتے ہیں، نون تاکید بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو یہ جو مصطلح ہے، تو ہم یہاں پر جو دی گئی ہے اسی سے ہم ان احکام کو پڑھیں گے۔ تو یہ نون التوکید الثقیلہ ہے، ثقیلہ یعنی کہ وزندار، کیونکہ نون مشددہ ہے۔ اور یہ وللتوکید نون اخرى، اور اس کے لیے ایک اور نون ہے، وہی نون توکید الخفیفہ، اور ایک اور نون ہے جو خفیفہ ہے، یعنی کہ اس پر صرف سکون ہے۔ نحو فأنزلن سکینۃ علینا، فأنزلن یہ فعل امر پہ داخل ہوا اور نون خفیفہ ہے، یعنی کہ صرف اس پر سکون ہے۔ لا يؤکد الفعل الماضی، تو یہ قاعدہ ہے کہ فعل ماضی پر نون تاکید داخل نہیں ہوتے ہیں، نہ خفیفہ داخل ہوتا ہے نہ ثقیلہ داخل ہوتا ہے۔ فعل ماضی پر ہرگز ہرگز نون نون التوکید یہ داخل نہیں ہوتے ہیں دونوں۔ وَيُؤَكَّدُ المضارع والامر، بلکہ یہ صرف مضارع اور امر پر ہی داخل ہوتے ہیں دونوں، اور اس میں بھی کون کس پر داخل ہوتا ہے وہ بھی ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلے احکام آخر الفعل المؤکد بالنون، تو فعل کے آخر میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں نون تاکید کی وجہ سے، تو وہ کیا ہیں، اس کے احکام یہاں پر ہم نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلے یہاں پر فعل امر ہے، اذهب، مثال کے طور پر اذهب ہے، تو اذهب سے اذهبن، یبنا آخرہ علی الفتح، تو فتح پر اس کو مبنی بنایا گیا ہے۔ اذهب اصل یہ ہے کہ اذهب مبنی علی السکون ہے، کیونکہ اذهب میں با پر سکون ہے۔ تو ہم جانتے ہیں، پہلے سے پڑھتے آ رہے ہیں کہ جو فعل امر ہے مفرد مخاطب اذهب، وہ سکون پر مبنی ہے، لیکن یہاں پر نون توکید داخل ہو کر اس نے سکون کو فتحہ میں تبدیل کر دیا ہے۔ تو اذهبن یہاں پر مبنی ہے لیکن فتح پر مبنی ہے۔ تو جیسا ہم نے پڑھا ہے، اسم میں یا متکلم بہت یعنی کہ طاقتور عامل ہے، تو یا متکلم جہاں بھی داخل ہوتا ہے وہ اس کا اعراب بدل دیتا ہے، یعنی کہ اصلی جو علامت ہے اس کو بدل دیتا ہے، اس کے پہلے والے حرف کو وہ کسرہ دے دیتا ہے۔ هذا کتابی، قرأت کتابی فی کتابی، تو سب جگہ با کے اوپر کسرہ آ گیا۔ هذا کتاب تھا، لیکن وہاں پر یا متکلم داخل ہوا، مضاف مضاف الیہ بن کر تنوین گرا، لیکن یا متکلم نے کتابو کا ضمہ اس نے بدل دیا، یا مرفوع تھا تو اس کو کسرہ بنا دیا۔ ہادہ کتابی، اس کا حکم یہ ہے، اعراب کے اعتبار سے حکم یہ ہے کہ وہ مرفوع ہے، لیکن اس کی علامت جو ہے وہ کسرہ ہو گئی ہے یا متکلم کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے قرأت کتابی، قرأت کتاب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ مفعول بھی ہے منصوب، لیکن یا متکلم داخل ہوتا ہے اور اس کو
کسرہ دے دیتا ہے، اس کا حکم یہ ہے کہ وہ منصوب ہے، لیکن اس کی علامت جو ہے وہ علامت بدل جاتی ہے فتحہ سے کسرہ کو۔ تو اسی طریقے سے نون نون التوکید یہ بھی ایک طاقتور عامل ہے، جو اس کے پہلے والے حرف پر، یعنی کہ افعال کے جو حروف ہوتے ہیں، خصوصاً لام کلمہ جو ہوتا ہے، اس افعال کا جو لام کلمہ ہوتا ہے، اس کو یہ اس کو بدل دیتا ہے۔ اگر سکون ہے تو اس کو فتحہ دے دیتا ہے، اگر یہ مفرد میں اگر جمع ہے تو اس کا واو گرا دیتا ہے، اس طریقے سے۔ تو یہاں پر جو انہوں نے میزان صرفی جو بنائی ہے، اس کو آپ غور سے دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اذهب تھا تو اذهبن ہو گیا، لا تذهب سے لا تذهبن، تو یہاں پر یہ لا ناہیہ ہے، نہیں نہیں میں ہے، تو نہیں میں وہ نون توکید داخل ہوتا ہے۔ تذهب تذهبن، تو یہ مثبت ہے، تذهب مثبت ہے، سب سے پہلا فعل امر ہے، دوسرا ہے نہیں، اور تیسرا ہے مثبت، تو تینوں حالتوں میں اس نے اس کو فتحہ بنا دیا، اور نون نون ثقیلہ یہاں پر استعمال کیا گیا ہے۔ دوسری قسم ہے با، یعنی کہ اذهبو، تو یہاں پر جمع ہے، تو جمع کا صیغہ یہ اذهبن ہو گیا، تو واو اذهبو کا واو جو ہے وہ اس کو گرا دیا گیا ہے۔ تحذف واو الجماعت للالتقاء الساکنین، اس التقاء الساکنین کے لیے یہاں پر اس کو گرا دیا جاتا ہے، اذهبو سے اذهبن۔ اسی طریقے سے جو نہیں ہے لا تذهبو، تو لا تذهبن، تو وہاں پر بھی واو گرا دیا گیا ہے، جو جمع مخاطب کا صیغہ ہے۔ فَأَصْلُ اذهبن اذهبون، اس طریقے سے اذهبو ہے پھر ان ہے، تو وہاں پر دو دو سکون ہے، تو اسی لیے اس کو التقاء ساکنین کے اعتبار سے اس کو واو کو گرا دیا گیا ہے۔ تذهبون تذهبن، یہاں پر بھی واو کو گرا دیا گیا ہے۔ تیسری قسم ہے اس کے لیے مؤنث کے لیے، اذهبی سے اذهبن، تو یہاں پر یا کو گرا دیا گیا ہے، تو حذف یا مخاطبہ للالتقاء الساکنین، تو التقاء الساکنین کے لیے یہاں پر اذهبی میں یا ہے تو یا کو گرا دیا گیا ہے، بلکہ با پر کسرہ برقرار رکھا گیا ہے، تو اذهبی تھا تو اذهبن، تو اسے کیا ہوتا ہے، یہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ مخاطبہ کس سے کیا جا رہا ہے، مفرد سے کیا جا رہا ہے، یا جمع سے کیا جا رہا ہے، یا مؤنث سے کیا جا رہا ہے۔ اور اس میں بھی لا ناہیہ جب آتا ہے لا تذهبی، تو اس سے بنتا ہے لا تذهبن، تو یہاں پر یا کو بھی یہاں پر گرا دیا گیا ہے۔ تذهبین تذهبن یہ مثبت ہے، تو یہاں پر بھی یا کو گرا دیا جاتا ہے۔ مثنیٰ کا صیغہ ہے اذهبا، وہاں پر کہیں گے اذهبان، اذهبانی، اذهبان نہیں بلکہ اذهبانی، کیونکہ یہ نون کسرہ جو ہے یہ اس کا صیغہ ہے، مثنیٰ کا صیغہ ہے نا، یذہبو یذہبانی، تذہبو تذہبانی، تو اسی لیے یہاں پر اسی نون کسرہ کو باقی رکھا جاتا ہے، تاکہ اس سے یہ پتہ چلے کہ یہ مثنیٰ کا صیغہ ہے۔ تو اذہبا تھا تو اذہبا الف کو اسی طریقے سے رکھا گیا ہے، لیکن نون پر کسرہ دے دیا گیا ہے، اذہبانی، مد ہے نون سے پہلے اور پھر نون پر کسرہ ہے۔ وَتُكْسَرُ نون التوکید، تو یہاں پر الف حذف نہیں کیا جاتا ہے، جیسا جمع مذکر میں واو حذف کیا جاتا ہے، اور مفرد مؤنث مخاطب میں یا کو حذف کر دیا جاتا ہے، یہاں پر الف کو حذف نہیں کیا جاتا ہے۔ لا تذهبا لا تذهبانی، یہاں پر بھی ویسا ہی ہے، تذهبانی مثبت ہے، تذهبانی یہاں پر واو یہاں پر الف کو رکھا گیا ہے اور نون کو کسرہ دیا گیا ہے۔
اس کے بعد اذهبنا، اذهبنان، اذهبنا، یہ فعل امر ہے مفرد مخاطب، جمع مؤنث مخاطب کے لیے، جمع مؤنث مخاطب کے لیے اذهبنا، تو یہاں پر اذهبنانی، یہ اس طریقے سے اس کا صیغہ بنایا تھا، مؤنث کے لیے ہے. لا تذهبن، تم سب عورتیں مت جاؤ، جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو لا تذهبنان، وتكسر نون التوكيد، تزاد ألف بين نون النسوة ونون التوكيد، تو اذهبنن یا اذهبننی نہیں، تو اسی لیے اذهبنانی ویسا نہیں بن سکتا ہے، تو اسی لیے اس کو الف زائدہ ہے اس میں، نون النسوہ میں، اذهبنا میں نون النسوہ ہے جو جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو اس کے بعد الف زائدہ ہے اور پھر نون ہے، نون توکید، اور اس پر کسرہ ہے. تو تینوں حالتوں میں فعل امر نہیں اور مثبت میں اسی طریقے سے ہوتا ہے. امشی، امشین، تو امشی ہم جانتے ہیں کہ مشا یمشی سے امشی بنتا ہے، حرف جو حرف العلہ ہے، جو اس فعل کو ناقص بناتا ہے، یعنی کہ لام کلمے پر حرف العلہ ہے، مشا الف مقصورہ ہے، مشا سے یمشی بنتا ہے، اور امشی اس میں حرف العلہ گر جاتا ہے، فعل امر ہے تو اس میں حرف العلہ گر جاتا ہے، تو امشی میں امشین، تو یہاں پر جو حرف العلہ ہے اس کو واپس لانا پڑتا ہے، کیونکہ اس کو فتحہ دینا پڑے گا، اور پھر نون التوکید، تو اسی لیے یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ امشی میں یا محذوف ہے، لیکن امشین میں یا واپس لایا گیا ہے، اسی لیے مؤلف رحمہ اللہ نے کہا کہ ترد لام الفعل الناقص عند لحوق نون التوکید، تو لام کلمہ پر جو حرف ناقص ہے اس کو ترد، یعنی کہ اس کو واپس لوٹایا جاتا ہے، اس کو لوٹایا جاتا ہے تاکہ اس پر فتحہ دے دیا جا سکے. لا تنسا، تو لا تنسین، لا تنسا میں بھی ایسا ہی ہے، بھولو مت، تو یہاں پر حرف اللہ محذوف ہے لیکن نون توکید کے ساتھ اس کو واپس لایا گیا ہے، لا تنسین. ادعو، دعوت دینا یا دعا کرنا، ادعو، تو ادعون، تو یہاں پر بھی واو، یہ پورا مذکر ہیں اور مفرد ہیں، تو یہاں پر بھی واو کو واپس لایا گیا ہے، تو یہ اس کا اختصار ہے نون نون التوکید کا. اکد الافعال الآتیہ بنون التوکید الثقیلہ، تو یہاں پر جو افعال دیے گئے ہیں ان کو نون التوکید کے ساتھ ان کو بنانا ہے اور ثقیلہ استعمال کرنا ہے. اخرج فعل امر ہے نا، فعل امر کس کے لیے ہے؟ مفرد مخاطب کے لیے ہے، تو کون سا، کس طریقے سے بنائیں گے اس کو؟ اخرج، تو جیم پر فتحہ رہے گا، اخرجن. ممتاز. تو اخ، اخ، رو، رام پر، را پر اس کا اس کی حرکت رہے گی کیونکہ یہ عین کلمہ ہے، اخرج میں عین کلمہ ہے تو اخرو، لیکن لام کلمے پر فتح آئے گا، اخرجن. ادخلو، ادخلن، کیونکہ لام پر واو ہے لام کے بعد تو اس کو گرا دیا جائے گا، لیکن ضمہ باقی رکھا جائے گا، ادخلن.
اجلسی مفرد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو اجلسی، اجلی سن، نون پر کسرہ ہے، سین پر کسرہ ہے اور نون پر شدہ، اجلی سن، اشربا، تم دو مرد پیو، اشربا، تو کیسے بنے گا؟ اش، اش را، نعم، اشربانی، شدہ پر کسرہ، اکتبنا، اکتبنا جمع مؤنث کا صیغہ ہے، تو اکتب، اکتب نون نسوہ ہے، تو اکتبنا اور نانی، اکتبنانی، یہ جمع مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، اجری، اجری کا مطلب ہے بھاگو، دوڑو، تو یہاں پر یہ مفرد مذکر کا صیغہ ہے، اجری، جرا یجری سے اجری تھا، تو اجری، تو جرا میں کیا تھا؟ جرا یجری میں الف مقصورہ اور یا ہے، تو یہاں پر اجرین، لا تبکی، رومت، لا تب، تو یہاں پر لا تبکی میں یا تھا، تو اس کو گرا دیا گیا ہے، لا تبکی، تو یہاں پر اس کو واپس لانا پڑے گا، لا تبکی ین، یہاں پر میں شدہ دے رہا ہوں تو یا کلمے پر جا رہا ہے، تو لا تبکین، لا تشکو، شکایت مت کرو، لا تش، یہ مفرد، لا تشکو، شکا یشکو سے، لا تش، نہیں، یہاں پر تشکو میں واو ہے نا، تو لا تش کو، یہ مفرد ہے، لا تشکون، لا تشکون، تفتحون، تف، لا تفتحون سے تفتحن، واو گرا دیا گیا ہے، لیکن ہاں پر ضمہ باقی ہے، احفظ، یہ مفرد مخاطب، مفرد متکلم کا صیغہ ہے، احفظ، میں حفظ کرتا ہوں، تو احفظن، تسافرانی، مثنیٰ ہے، تسافرانی، تو تسافی، تسافے، نعم، تسافرانی مثنیٰ کا صیغہ ہے، تو مثنیٰ کا صیغہ کیسے کیسے بنایا جائے گا؟ تسافرانی، طيب، تشربين، تشربين،
تشربین مفرد مؤنث کا صیغہ ہے، تشربین تفعلین، تو تشربین سے جزاک اللہ خیر، تش تشربن ہے، تشربن، یہ صحیح ہے نا؟ تشربن، تو تشربین مفرد مؤنث مخاطب کا صیغہ ہے، تو تشربن، تو با پر کسرہ ہی رہے گا، تشربن، لیکن تضربن، تضربن میں یہ جمع مؤنث ہے، تف تفعلن کے وزن پر، تو یہاں پر تض تضرب تضرب نان نی، تو جمع مؤنث میں، ہاں صحیح، تو یہاں پر تھوڑا کنفیوژن ہو گیا، ہو سکتا ہے کہ تشربین مفرد مؤنث کا صیغہ ہے تو یہاں پر یا کو گرا دیا جائے گا، لیکن جمع مؤنث کا صیغہ ہے تو وہاں پر نون کے بعد الف اور نون توکید، طيب ٹھیک ہے، تو تضربنانی یہ آسان ہے، تخ لا تخرجن، طيب ابھی ٹھیک ہے نا؟ آپ سب نے لکھ لیا ہے اس کو؟ اگر سب نے لکھ لیا ہے تو آگے بڑھتے ہیں، اس کو میں ہٹا دوں گا اس کو، مواضع توکید الفعل بالنون، تو فعل کو نون سے توکید کب دیا جاتا ہے؟ سب سے پہلے فعل امر، يجوز توکیدہ مطلقا نحو اخرجن، تو یہاں پر فعل امر جو ہے اس کو ہر حالت میں اس کو آپ نون توکید دے سکتے ہیں، مثال اخرجن. الفعل المضارع يجوز توكيده إذا كان طلبيا نحو طلب، طلب کا مطلب ہوتا ہے یا تو اس میں نہیں ہوتا ہے یا اس میں امر ہوتا ہے، تو امر اور نہیں کو دونوں کو ملا کر طلب کہتے ہیں، تو جہاں پہ کوئی چیز طلب کی جاتی ہے، امر کا مطلب ہے اس کو کرنے کے لیے طلب کیا جا رہا ہے، اور نہیں کا مطلب ہے اس کو اس سے رک جانے کے لیے، اس کو نہ کرنے سے طلب کیا جا رہا ہے، تو اسی لیے اس کو طلب کہتے ہیں. پہلی مثال، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، کہ تم یہ ہرگز مت سمجھو کہ اللہ سبحانہ وتعالی غافل ہیں اس سے جو ظلم کرنے والے کرتے ہیں. با لیجلسن کل واحد فی مکانہ، لیجلسن یہ فعل امر غائب کے لیے ہے، لام کسرہ سے شروع ہوتا ہے، لیجلسن، تو یہاں پر فعل امر ہے، تو یہاں پر فعل امر کو یہ دیا گیا ہے، نون تاکید دیا گیا ہے. لیجلسن مضارع ہے، مضارع پر لام الامر داخل ہوا ہے، تو اسی لیے یہ طلب بن جاتا ہے. تسافرن وانت مریض، اس کا مطلب ہے کہ تم بیمار ہو تو سفر مت کرو، تو یہ استفہام انکاری کہتے ہیں اس کو. تو استفہام انکاری کا مطلب ہے کہ وہاں پر نہیں کا معنی پایا جاتا ہے، تو اسی لیے یہاں پر نون، تسافر، تسافرو تھا تو تسافرو سے تسافرن، یہاں پر نون توکید لگایا گیا ہے اس کو. حل تجتہدن فقد اقترب الامتحان، تو یہاں پر بھی حل یہ انکاری ہے، کیا تم جد و جہد نہیں کرو گے جبکہ امتحان قریب آ چکا ہے، تو یہ سارے طلبیہ ہیں، تو اسی لیے یہاں پر فعل مضارع پر یہاں پر نون تاکید لگایا گیا ہے. دوسرا، توکیدہ قریب من الواجب اذا وقع بعد اما الشرطیہ وهي ان أكدت بما الزائدة،
نحو إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. تو یہاں پر توکید قریب من الواجب، تو یہاں پر یہ واجب کے قریب ہے، یہاں پر جو تاکید کی گئی ہے وہ واجب کے قریب ہے، اسی لیے اذا وقع بعد اما، اما کے بعد اگر آتا ہے تو اما میں شرطیہ کیا ہے؟ اما شرطیہ ہے، اس میں دو حرف ہیں، وہی ان ہم جانتے ہیں کہ وہ شرط کے لیے ہے، اور ما زائدہ ہے، تو ان اور ما مل کر اما بنا ہے، تو اما یبلغن، تو ان یہاں پر شرطیہ ہے، تو اسی لیے وہ اما یبلغن، تو وہاں پر فی المضارع یبلغ، یبلغو تھا، یبلغا ہوا ہے نون تاکید کی وجہ سے. يجب توكيده إذا وقع جوابا للقسم وذلك بثلاثة شروط. لیکن جب وہ قسم کے جواب میں آتا ہے تو وہ واجب بن جاتا ہے. کب واجب بنتا ہے؟ جب اس میں یہ تین شروط پائے جائیں. سب سے پہلے ان یکون مثبتا، تو سب سے پہلے وہ اس کو مثبت ہونا ہے، منفی یا منفی نہیں ہونا چاہیے، ما پر نہیں آئے گا، تو مثبت ہے تو اس پر نون تاکید آئے گا. دوسرا ہے مستقبلاً، یہ مستقبل کے لیے ہے نہ کہ حال کے لیے. جیم غیر مفصول من لام الجواب بفاصل، اور اس کو لام الجواب جو ہے قسم کے ساتھ جو لام الجواب آتا ہے جواب القسم، اس سے مفصول یعنی کہ اس سے الگ نہیں ہونا چاہیے. نحو وتاللہ لأکیدن اسنامکم، تو یہاں پر لأکیدن یہ متصل ہے، منفصل نہیں ہے، تو لام جو جواب القسم ہے اس کے ساتھ مل کر آیا ہے، اس کا جواب فعل مضارع، تو اسی لیے اس پر نون تاکید لگا ہے. ولا يجوز توکیدہ اذا فقد احد هذه الشروط، تو اگر اس تین میں سے کوئی ایک شرط بھی اگر اذا فقد یعنی کہ اگر وہ نہیں پائی جا رہی ہے وہ شرط، تو وہاں پر وہاں پر تاکید نہیں کی جائے گی، یعنی نون تاکید نہیں لگا جائے گا. واللہ لا اخرج لکونہ منفیا، سب سے پہلے منفی ہے، تو اوپر جو شروط ہیں تین شروط آپ دیکھیں اس کو، ان یکون مثبتا، تو مثبت ہے تو وہاں پر نون تاکید لگا سکتے ہیں، لیکن منفی ہے لا اخرجو، میں نہیں نکلوں گا، تو یہاں پر منفی ہے تو اسی لیے یہاں پر نون تاکید نہیں لگایا گیا ہے. دوسرا ہے مستقبلاً، واللہ لا احبک، یہ حال ہے، لکونہ للحال، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو مستقبل کے لیے ہونا چاہیے نہ کہ حال کے لیے، تو اگر حال کے لیے ہے تو وہاں پر نون تاکید نہیں لگے گا. تیسرا ہے غیر مفصول من لام الجواب، تو یہاں پر لکھونی مفصول من لام الجواب، تو یہاں پر یہ الگ کر دیا گیا ہے. واللہ لا الی المدیر اشکوکا، تو لا جو لا الی المدیر، تو لام یہ جواب القسم ہے لیکن فعل مضارع اس کے بعد آ رہا ہے، تو یہاں پر یہ مفصول ہے، یعنی کہ اس میں فاصلہ ہے. فاصلہ کیا ہے اس میں؟ الی المدیر، تو یہ لام اور فعل مضارع کے درمیان آ گیا ہے، فاصلہ آ گیا ہے، تو اسی لیے یہاں پر اشکوک کا اشکوکن ایسا نہیں بنے گا، تو اسی لیے یہاں پر نون تاکید نہیں لگایا جائے گا. تو یہ تین شروط ہیں، تو تینوں شروط میں سے ایک بھی شرط اگر پائی نہیں گئی تو اس پر نون تاکید نہیں لگے گا. تمام؟ کوئی ڈاؤٹ ہے اب تک جو ہم پڑھے ہیں اس کے تعلق سے؟ آسان ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا بھول گیا کہ اگر آپ میزان صرفی بنا لیں گے اس کا تو آسان ہو جائے گا. فعل ماضی پر تو نون تاکید آتا ہی نہیں ہے، مضارع اور امر پر آئے گا، اور خفیفہ اور ثقیلہ دونوں کے ساتھ آئے گا، تو کوشش کر کے اگر آپ بنا لیں گے تو آپ کے لیے بھی آسانی رہے گی. استخرج من الدرس، تو یہ درس میں سے نکالنے ہیں اور اس کا قسم بیان کرنا ہے. تمرین شفوی، یہ بھی تمرین شفوی کا مطلب ہے اورل ایکسرسائز، تو یہ بھی الگ ہے. پانچواں اجعل الفعل في كل جملة مما يأتي جوابا للقسم وغير ما يلزم، تو یہاں پر ہمیں یہ جواب القسم بنانا ہے اس کو.
أجتهد من الأسبوع القادم. تو کیا بنے گا جملہ یہاں پر؟ واللہ لا أجتهدن من الأسبوع القادم. واللہ لا أجتهدن، یہ مفرد متکلم کا صیغہ ہے. اجتہدو سے اجتہدن. لا ادخن، دخن یدخن، ادخن کا مطلب ہے سگریٹ پینا. سگریٹ یا جو بھی دھویں دار چیز جس کو استعمال کرتے ہیں، سگریٹ، سگار، پائپ وغیرہ. تو لا، لا او ہے ادخنن. لا ادخنن، میں ہرگز نہیں اسموک کروں گا. نزور کا غدن، تو یہاں پر قسم بھی لگانا ہے لیکن میں نے قسم نہیں لگایا ہے یہاں پر. واللہ لا ادخنن نزور کا غدن. تو یہاں پر واللہ لا نزو، نزور سے نزو، نزورن، لنزورنک غدا. تو واللہ لا نزورنک، تو لام القسم، واو القسم ہے اور اس کے ساتھ لام جواب القسم ہے. اکرہ التنابز بالالقاب. واللہ لا أكرهن التنابز بالألقاب. أعلم أهل بلدي اللغة العربية بعد التخرج. میں میرے ملک والوں کو میں عربی زبان سکھاؤں گا یہاں سے تخرج، یعنی کہ یہاں سے نکلنے کے بعد. تخرج ہے، تخرج کا مطلب ہے نکل، گریجویشن کرنا، جامعہ سے یا انسٹیٹیوٹ سے نکلنا. تو واللہ لا أعلمن. والله لا أعلمن إلى آخرها. سوف أعطيك كتابا مفيدا، میں تمہیں ایک فائدے والی کتاب میں تمہیں دوں گا. تو واللہ لا أعطينك كتابا مفيدا. أظنه صوابا، أظنه صوابا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح ہے، سچ ہے. واللہ لا أظن، تو اظن میں نون ہے اور پھر نون ثقیلہ یہاں پر لگانا ہے. تو یہاں پر کیسے کریں گے؟ لأظنن، لأظن. تو سب سے پہلے نون پر، یہاں پر ظنہ کا کے دو نون ہیں، لأظنن، پھر نون ثقیلہ، لأظنن ہو صوابا، لأظنن. تو یہاں پر نون
غنہ میں دو نون ہے، اس کا بھی وہ بھی مشددہ ہے نون، اور نون تاکید ہے وہ بھی مشددہ ہے. لا یغفر اللہ الشرک، لا یغفر اللہ الشرک، واللہ لا یغفر. یہاں پر نون آئے گا یا نہیں آئے گا؟ نون تاکید. نعم. لا یغفر منفی ہے نا؟ لا یغفر. تو منفی پر نون تاکید آتا ہے. تو اوپر ہم نے کیا پڑھا؟ اگر منفی ہے تو اس کو مثبت ہونا ہے اس کو. تو یہاں پر لا یغفر اللہ الشرک، تو یہ منفی ہے، تو یہاں پر وہاں پر بھی لا ادخنن، لا ادخنن. لا یغفر اللہ الشرک، تو یہاں پر نہیں آئے گا. لا تحسبن، یہ لا یغفر اللہ جو ہے یہ منفی ہے، لیکن لا ادخنن جو ہے یہ ہے نا، یہ منفی، منفی اور منہی. لا تحسبن یہ نہیں ہے، تو اسی لیے اس پر نون آیا ہے. لا ادخن، لا. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے دیکھیں، یہ اس کو کلاریفائی کر لیں کہ اگر منفی ہے تو اس پر نہیں آئے گا، لیکن نہیں پر آتا ہے، نہیں پر آتا ہے نا. تو دخن یدخن، لا يدخن، لا تدخن، لا أدخن، لا أدخي، لا أدخن. تو اگر نہیں ہے تو یہاں پر نون آئے گا. یہ دراصل اس میں یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں یہ حرکات فونٹ کی وجہ سے یہ غلطی ہو رہا ہے اس میں. لیکن اگر اس کو ہم اس طریقے سے لکھیں گے تو لا ادخن، لا ادخ. دیکھیں لا جب فعل مضارع پر آتا ہے تو اس کو مجزوم بناتا ہے، اگر وہ نہیں ہے تو لا یدخن یہ چاہیے کہ اس کو نہ کرے. لا تدخن چاہیے کہ تو نہ کرے. لا تدخن یہاں پر یہ نہیں ہے. اور اسی طریقے سے لا ادخن اور لا ندخن، تو یہ نہیں ہے. تو نہیں میں یہ نون داخل ہو سکتا ہے، نون تاکید داخل ہو سکتا ہے. تو لا ادخن خا پر شدہ ہے کیونکہ یہ فعلہ کے وزن پہ ہے.
لا أدخي، نون پر لا أدخن تھا، یعنی کہ میں مجھے آ، چاہیے کہ میں نہ پیوں، یعنی کہ میں نہیں پیوں گا۔ ہم، تو اگر یہ منفی ہے تو لا ادخن ہی رہے گا، لیکن اگر یہ فعل یعنی کہ نہیں ہے تو اس میں یہ آئے گا، نون ثقیلہ داخل ہوگا اس پر۔ ٹھیک ہے۔ چا- چاہیے کہ میں نہ پیوں، اس طریقے سے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم نے کر لیا، تو اس کو میں ہٹا دوں۔ کہ تو اتنا ہی ہے اس میں۔ تو افن، افن اسم فعل، یہ ہم پڑھتے آ رہے ہیں، اسم فعل وہ ہے جو اس میں اس کا معنی ہوتا ہے، اس میں فعل امر کا معنی ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو اسم فعل کہتے ہیں۔ مضارع بمعنی اتضجر، افن، اسی لیے اس کو اسم فعل کہتے ہیں اس کو۔ هات المضارع والأمر من الأفعال الآتية: نشروا، آه، نشر ينشر، نشر کا مطلب ہے نشر کرنا، یعنی کہ اس کو پھیلانا۔ تو فعل امر کیا رہے گا اس کا، فعل مضارع کیا رہے گا اس کا؟ نشر، نشر سے ینشر، انشر، نشر ينشر، اور انشر، کیونکہ ان کلمے پر جو حرکت ہے اس کو ویسے ہی باقی رکھیں گے اس کو۔ حاربہ، حاربہ کا مطلب ہے اس کے خلاف لڑنا، اس کے خلاف لڑائی کرنا، تو حاربہ سے یحاربو، یحاربو، اور حارب، حارب، سکون کے ساتھ یہ اس کا امر ہے۔ جادل یجادلو ایسا ہی ہے، یو یجادلو سے جادل، فاعل مجزوم، جادل۔ بغى یبغی سے ابغی، اور نہر ینہر، نہر ینہر سے، نہر کا مطلب کیا ہے؟ ذبح کرنا۔ فصلی لربک وانہر، ینہر سے انہر، نہر کرو۔ بل احیاء، أي بل هم احیاء، اذا جاءت بل قبل الجملة فهي حرف ابتداء وتفيد الإضراب، والإضراب إما إبطالي كما في هذه الآية، وإما انتقالي كما في بل تؤثرون الحياة الدنيا۔ يبغي، ابغي، ہاں تو حرف العلہ گرا دیں گے نا اس میں، فعل امر میں حرف العلہ گرا دیں گے۔
फ़िल अम्र में हर्फुलिल्लाह गिर जाता है। दआ यदउ, उदउ, वाव गिर गया। मशा यमशी, इमशी, या गिर गया। नसा यनसा, इंसा, अलिफ मकसूरा गिर गया। तो ये तो थुलाथी है ना, थुलाथी मुजरद थुलाथी है। बगा यबगी हर्फ नाकिस है, फ़ेल नाकिस है क्योंकि उसमें हर्फुलिल्लाह है। तो इसीलिए फ़ेल अम्र में हर्फुलिल्लाह गिर जाता है। इस कायदे को हमने दूसरी किताब में पढ़ा था। ठीक है, तो बल जो है, बल हर्फ है। इज़ा जाअत बल क़ब्ल जुमला फ़हिय हर्फुल इब्तिदा। तो अगर वो जुमले पे आता है तो हर्फुल इब्तिदा है। इससे बल से शुरू होता है। वो तुफीदुल इज़राब, इज़राब का मतलब है इम्मा इब्तालियुन और इम्मा इंतकालियुन। या तो वो इज़राब का मतलब है किसी चीज़ को किसी चीज़ की तरफ लेके जाना माने में। तो इब्ताल का मतलब है उसको उसको बातिल कर देना, यानी कि उसको निगेट कर देना। या इंतकालियुन, या उसको इंतकाल का मतलब होता है यहाँ पर उसको कैसे कहेंगे, इसको एक मायने से दूसरे मायने तक लेके जाना। तो यहाँ पर बल अहया, यहाँ पर उसकी उसको यानी कि इब्ताल है यहाँ पर। ये बल अहयाउन इंद रब्बिहिम यरजुकून। तो यहाँ पर इब्ताल का मतलब है कि क्या तुम जिनको, यानी कि इस आयत के सियाक में हम ये समझेंगे कि जिनको तुम मुर्दा समझ रहे हो वो जिंदा है। तो यहाँ पर ये सोच कि जो अल्लाह की राह में जो कत्ल हो जाते हैं उनको हम मुर्दा ना समझें, बल्कि वो जिंदा हैं। तो यहाँ पर ये सोच कि वो मुर्दा हैं, इसको इब्ताल का मतलब है इसको बातिल करार दिया गया है, इस सोच को। बल्कि वो जिंदा है। यरजुकून और युरजकून, बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरजकून, उनको रिज्क दिया जाता है। बिल्कुल। तो उसमें ये है दूसरा, बल तुअथिरून अल हयात दुनिया। उसका मतलब ये है कि तुम दुनिया की ज़िंदगी से मुतासिर हो। तो इसको कहते हैं इंतकाल। तो इससे आज का दर्स ख़त्म हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 33 पढ़ लिए हैं, बाकी एक दर्स है, इसको ख़त्म कर लेंगे तो इंशाअल्लाह सारे दुरूस इस किताब के ख़त्म हो जाएंगे। अब तक हम जो पढ़े हैं उसमें कोई ये है तो बताएं, कोई सवाल है तो बताएं। ठीक है, तो फिर यहाँ पर रुकते हैं और अगले हफ्ते फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ बिल्कुल। ये जो अबवाब हैं, तीसरी किताब के जो अबवाब हैं, देखें एक हिसाब से देखें तो सारी किताबों का मुराजा दोहराना बेहतर है। पहली दूसरी किताब आसान है, तीसरी किताब थोड़ी मुश्किल है। और तीसरी किताब का जो दूसरा हिस्सा है तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। शर्त है, जवाब शर्त है। तो कब कहाँ पर कौन सा तरीक़ा इस्तेमाल करेंगे, और ये है कद और लक़द, ऐसा है, हाल है, इस्तिस्ना है, तमीज़ है। और ये अब जो नून ताकीद है, खफीफा थकीला, ये सब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसे भी कई इसमें नहू के कवायद आए हैं
اس کو بھی آپ کو بار 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 اگر اس کو پڑھنا ہے تو تبھی جا کے وہ ضبط ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی غلطیاں کرتے ہیں، اس کے چھوٹی موٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں. تو اسی لیے عربی کے لیے مراجعہ جو ہے بہت ضروری ہے. یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ عربی جو ہے وہ میتھمیٹکس کی طرح ہے، میتھ ہے عربی. تو جتنا آپ زیادہ زیادہ آپ یہ کریں گے، مطلب جتنے جتنے مشکلات آپ لے کر اس کو حل کریں گے، یا جس طریقے سے میتھ میں یہ کرتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں، تمارین کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے عربی میں بھی کرنا ہے. تو جس طریقے سے میتھ میں کیلکولیشنز، بعض کیلکولیشنز ایسے ہوتے ہیں جن کو لکھتے نہیں ہیں بلکہ وہ دماغ سے اس کو کام لے لیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے عربی میں بھی بعض کیلکولیشنز ایسے ہیں جو ہم، بلکہ پورے کیلکولیشنز دماغ میں ہی ہوتے ہیں. تو اس کو کیلکولیٹ کر کے پھر جو بھی اس کا اعراب لگانا ہے، اس کے حرکات لگانا ہے، جو بھی ہے اس کو اس کا لگانا پڑتا ہے. تو سبحان اللہ، اس سے دماغ تیز ہوتا ہے. تو تیز بھی ہوتا ہے، اور اگر پریکٹس نہیں ہے تو غلطیاں بھی ہوتی ہیں. تو اسی لیے عربی کے لیے بہت 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 زیادہ پریکٹس کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور سب سے بہترین پریکٹس جو ہے وہ جیسا علماء کہتے ہیں کہ لکھنا ہے، پڑھنا ہے، سننا ہے، بولنا ہے، سوچنا ہے، وغیرہ وغیرہ. ریویژن لینے کے لیے میں لے سکتا ہوں، لیکن میں معذرت چاہتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے ریویژن کرانے کے لیے. تو ریکارڈنگ موجود ہے، تو وہ سب میں امید یہ ہے کہ اس میں کوئی غلطیاں نہیں ہیں. تو اگر چھوٹی موٹی غلطیاں ہوئی ہیں تو پریکٹس سے وہ بھی درست ہو سکتی ہیں. تو ریویژن کرنے کے لیے میرے پاس صراحتاً وقت نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں اس کے لیے. تو پھر یہاں پر ختم کریں. وباللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. بارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.